قصہ طالوت و جالوت۔ جب بنی اسرائیل خوف سے کانپ رہے تھے، جب کسی میں جالوت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، تب ایک کمزور سا نوجوان آگے بڑھا اور کہا، میں جاؤں گا۔ آخر کون تھا وہ نوجوان جس نے ایک پتھر سے ظالم جالوت کو زمین پر گرا دیا؟ بن اسرائیل کی شاندار فتح۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور جہاد سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرائے طے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی عصر کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ، قوم عمالقہ و دیگر سے جہاد کرو اور اپنے ابا اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرواؤ۔ وعدہ میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طول اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ الامہ عماد الدین ابن کثر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم عمالقہ کے 12,000 مرد و خواتین کو تحقیق کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ پرانی ڈگر پر واپسی۔ مولانا حفظ الرحمان سے بھارو لکھتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری آمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ اپنے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات و مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ کی بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 7 سال کی آمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام آوی ہی چلتا رہا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کی شوقین اس بدنصیب قوم کی مسخ فطرت، تباہ ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے۔ کبھی عمالقہ چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی ایرام، جبکہ آئدنن لاوت مار اور شب خوب مارنا ان کا معمول تھے۔ جالوت کا خوفناک حملہ۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں توریت کا اصل نسخہ موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے اسات پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ بعض اثر میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر، فلسطین کے درمیان بحرین روم کے کناروں پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نام اویر افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور توریت بھی ضائع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک ڈور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار و امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھیں جنہوں نے ایک بچی کو جنم دیا، تو بچی کا نام شمویل رکھا گیا۔ شمویل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ اب جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شمویل حمزہ کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا، بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست۔ شمویل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شر انگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں، لاوت مارو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شمول کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غرتن ایمانی جاگی، تو وہ حضرت شمول کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ
اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلوتی ہی کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے آجاڑی گئے ہیں اور بچوے سے داور کر دیے گئے ہیں۔ سورت البقرہ 246۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اپنے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شمول کی بات سوان کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بہت زیادہ ذلیل اور راسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی حمزہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سوان کر وہ بولے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی حمزہ نے فرمایا، سآنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا مالک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی نے ان سے مزید کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے الفاٹے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ حمزہ اور ہارون حمزہ کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی حمزہ نے وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا لیکن نبی حمزہ نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم آوی ہوتا ہے کہ جب نبی حمزہ نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و سکینت کی علامت تھی۔ طالوت کون تھے؟ حضرت اکرمہ اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ طالوت سقوا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ یہودا سے ہوتے تھے اور طالوت کا تعلق بنیامین سے تھا۔ بن اسرائیل کی بزدلی۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں آوی بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سانا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں ہے یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ سورت البقرہ 249۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا اس واقعے میں تذکرہ ہے وہ نہر آرڈن ہے۔ حضرت طالوت کی دعا۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کم طریقہ شکار ہو گئے۔
तालूत ने इन्हें तसल्ली दी और उनकी हमत बढ़ाई। फरमान बारी ताला है, जो अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखते हैं तो बसा औकात छूटी और थोड़ी सी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दाशमन फौज का सिफुक सरदार जालूत एक देवहैकल शख्स था जिसने अपने भारी भरकम जिस्म को लोहे की जरुआ में चाय पाया हुआ था। इसने जब अपने सामने मिटही भर मुजाहिदीन देखे तो गुरूर व तकब्बुर और ताकत के नशे में चावर चमकती तलवार लिए मुकाबले के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। इसकी हैबत और राब का ये आलम था कि किसी मुजाहिद में आगे बढ़ने की हमत ना थी। ऐसे में तालूत ने बारगान खुदावंदी में दाया की, ए हमारे रब्बु, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फर्म। बाज़ इसराइली रवायात में है कि जालूत की ज़बरदस्त ताकत और बनी इसराइल के इसके मुकाबिल होने में झिझक को देखकर तालूत ने ऐलान कर दिया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, इससे मैं न सिर्फ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा बल्कि इसे हुकूमत में हिस्सादार भी बनाओहेगा। दियूद के हाथों जालूत का कत्ल। बनी इसराइल के इस लश्कर में एक नौजवान दाऊद भी था जो बज़ाहिर नुमायाँ शख्सियत का मालिक था, न ही शुजात व बहादुरी में इसकी कोई शोहरत थी। वो अपने वालिद के 13 बेटों में सबसे छोटा था जिसे घर वालों ने मैदान जिंग के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था। लेकिन जब इस नौजवान ने जालूत की शुजाअलिफ़ना मुबारिज़ तलबी और इसराइलियों की पस ओ पेश को देखा तो उसके खून ने जोश मारा। इसने तालूत से आगे जाने की इजाज़त चाही, लेकिन तालूत ने कहा कि अभी तुम नातजुर्बाकार और नौआमर हो, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जब दाऊद का इसरार बहुत बढ़ गया तो तालूत को इजाज़त देनी पड़ी। दाऊद हमज़ा आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबिल पाया तो हकीर समझकर इस पर तौजुआ नहीं दी, लेकिन कुछ देर बाद ही जालूत को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ नबरदाज़मा थे और कोई अजब न था कि जालूत दाऊद को ज़ेर कर लेता कि अचानक दाऊद ने लड़ते अपनी गोफन गुलेल नुमा हथियार निकाली और ताक कर पे दर पे 3 पतोहर उसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश हो गया। फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट ली। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पांसा पलट गया और तागूती ताकत को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तालूत की फौज ने अल्लाह के हाकम से इन्हें हजीमत दी और दियूद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने इन्हें बादशाही दानाई और जो कुछ चाहा सिख। तालूत ने वफ़ाइयत के पेश नज़र दाऊद हमज़ा की जहानत और शुजात से मुतासिर है कर अपनी बेटी मिकाल की शादी उनसे कर दी और हुकूमत में हिस्सेदार भी बना लिया। तोरेत के सहीफ़ा सिमवेल में तालूत और हज़रत दाऊद हमज़ा से मुताल्लिक़ एक तवील दास्तान मौजूद है जिसमें तालूत के दिल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इत्शन बग़्ज़ और हसद का तज़किरा है। हमारे बाज़ अरबाबन सेर और आवीन तफसीर ने भी किसी तहक़ीक़ के बग़ैर ही अपनी कुतुब में मनोअन तहरीर कर दिया है और ये तौजुआ नहीं फरमाई कि जिस हस्ती यानी तालूत को कुरान करीम अजीज़ मामूर मन अल्लाह करार दे रहा है, जिसकी बरकत से ताबूत सकीना बनी इसराइल को दोबारा मिल रहा है, जिसके इल्म और शुजात को पुरशौकत अल्फाज से सराहा है, हम ऐसी शख्सियत को काबिल नफ़रत हरकात का हामिल करार देकर किस तरह मौरिद लान तान बना सकते हैं। कुरान करीम ने इस वाक़ये को तालूत की सरबराही में हज़रत दाऊद हमज़ा के हाथों जालूत के कत्ल पर ख़त्म कर दिया है। चुनाचा तालूत व जालूत का ये वाक़या यहाँ तक ही मुस्तनद है और यहाँ ये अजीम और इबरतनाक किस्सा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। जब हक़ और बातिल की जंग शुरू होती है तो हमेशा तादाद और ताकत फ़ैसला नहीं करती, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल ही असल कामयाबी लाते हैं। जैसे दाऊद के हाथों जालिम का खात्मा हुआ, वैसे ही तारीख़ हमें ये सबक देती है कि बड़े से बड़ा जालिम भी अक्सर छोटे मगर ईमान वाले लोगों के हाथों शिकस्त खा जाता है। आज भी दुनिया में बहुत से जालूत मौजूद हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर ईमान, सब्र और हिम्मत हो तो अल्लाह ताला एक कमज़ोर इंसान को भी बड़े जुल्म को ख़त्म करने का ज़रिया बना देता है। अब सवाल ये है, अगर आज हक़ और बातिल की जंग हो तो क्या हम के लश्कर की तरह सब्र और साबित कदमी दिखाएंगे या उन लोगों की तरह पीछे हट जाएंगे जो आज़माइश के वक्त कमज़ोर पड़ जाते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा इन लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं, ईमान को मजबूत रखते हैं और हक़ का साथ देते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली कहानी इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और सबक आमोज़ होगी।